جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अब्बासी। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आफ्ताब खान जदून साहब के पास। और जैसा कि आपको पता है कि 21 अक्टूबर के हवाले से कमेंट्स मेरे लिए आफ्ताब खान जदून साहब के बड़े अहमियत के अहल होते हैं, क्योंकि बड़ी नपी तुली और बड़ी मुतवाज़न बात करते हैं। तो 21 अक्टूबर का दिन PMLN नून के लिए एक जश्न का समा, ईद का समा है, वो किस तरह है तो मेरा ख्याल है कि आफ्ताब खान जदून साहब भी उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। हम डायरेक्टली आपकी आफ्ताब खान जदून साहब से बात करवाएंगे। और कुछ सवालात ऐसे हैं जो मेरी अक्सर बहसों मुबाहिसे के बाद वो ख़त्म होते हैं। आज कोशिश करेंगे क्योंकि PMLN के लिए जश्न का समय है, तो हम ऐसे कोई तलख बातें इनसे ना करें, आज इन्हीं की मर्जी के इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर क्या हाल चाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का 21 अक्टूबर मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं या नहीं? जी जी, अल्लाह के फजल से मियां साहब आ रहे हैं जी। कल आप देखेंगे, पूरा पाकिस्तान देखेगा, पूरी दुनिया देखेगी। तो कैसी तैयारी है PMLN नून की? PMLN नून तकरीबन एक्सेप्टेड कितने लोग, क्योंकि पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान जो है या तो खादम हुसैन रिजवी साहब के जनाजे के ऊपर एक दफ़ा क्राउड इकट्ठा हुआ था, और PTI जो है वो क्लेम करती है कि हमारे जितने अभी तक क्राउड किसी ने नहीं यहाँ पे जमा किया। तो PMLN नून क्या ये कर पाएगी? देखिए जी, हमारी आवाम ज़्यादा गट्ठी करना किसी से कोई शर्त तो नहीं है ना, ये कोई ये पैमाना है कि लीडर के मशहूर होने का या वोट ज़्यादा लेने का। लेकिन आवाम ख्वाहिशमंद है। मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वो जलावतनी काट रहे थे, 4 साल से दुआएं कर रही थी आवाम। तो अब जब वो आ रहे हैं तो कल आप देखेंगे काफले हमारे कराची से चल पड़े हैं, और आज रात को KPK से तमाम काफले चल पड़ेंगे, और कल आपको लाहौर खच्चा खच भरा नजर आएगा, मीनार पाकिस्तान ही नहीं। मियां साहब के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है मियां साहब के पास के जो पाकिस्तान की तकदीर नक्शा बदल देंगे? जिस तरह की इबारत या पैनाफ्लेक्स के ऊपर आपने लिख दी हैं, उम्मीद पाकिस्तान और रोशन की उम्मीद, ये इस तरीके की। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास क्या ऐसा फार्मूला है जो पाकिस्तान में लाएंगे जिससे आम आवाम की जिंदगी में फर्क पड़े? अब ऐसा बात यह है कि मैं तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अदना से अदना सा वर्कर हूँ, ठीक है। ये जो गिदड़ सिंगी आप कह रहे हैं, इस गिदड़ सिंगी की तो हमें भी आज तक समझ नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब जब जब आते हैं तब तब ये मुल्क तरक्की करता है, तब तब कोई नई चीज ईजाद होती है, तब तब जो है ना ये मुल्क जो है सुपर पावर बन जाता है, तब तब CPAC आते हैं। ये गिदड़ सिंगी की आज तक हमें भी नहीं समझ आई। कहां से लोग एक्सेप्टेड हैं पाकिस्तान के अंदर से मीनार पाकिस्तान के लिए? आप खींच के ला रहे हैं या आ रहे हैं? देखें जी, खींचने का तो यहाँ आज आप अंदाजा लगा सकते हैं। कराची से 2 ट्रेनें थी, 2 ट्रेनें भर गई और वहाँ खड़ी है, एहतजाज कर रही है, हमें वहाँ पहुँचाया जाए अपने कायद के पास, ठीक है। उसके अलावा आप गिलगित बल्तिस्तान को देखें, वहाँ पे MPs को लोगों ने, अवाम ने घेर लिया कि हमें जो बसें दी हैं वो कम है, हमें अरेंज किया जाए, हमने कायद का दीदार करना है, हमने लाहौर जाना है, हमें कम से कम लाहौर लेके जाओ। तो ये खींचने वाली बात तो नहीं है। तो लोग जो आएंगे, पेशावर से आएंगे, 4 सदा से, अटक से, मर्दान से, हवेलियां से, हरीपुर से, एबटाबाद से, मानसेरा से, बडग्राम से और इस्लामाबाद से लेकर जो जितने शहर सिटी आते हैं लाहौर तक, और ये जनूबी आपका सारा पंजाब मुल्तान तक दुनिया आएगी जी इंशाल्लाह। कल सुबह से आप मीनार पाकिस्तान का नज़ारा देख लेंगे। अच्छा, मीनार पाकिस्तान को इतना PMLN नून फोकस कर रही है, किसी की ख्वाहिश ईमा पे भरने की एक काविश है या किसी को दिखाने के लिए कि PMLN नून की पॉपुलैरिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि मीनार पाकिस्तान जो जगह है एक यादगार जगह है। जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो वहां पे उसको वाजपेयी को बुला के मीनार पाकिस्तान के नीचे खड़ा किया। जब पाकिस्तान बनने का भी ऐद हुआ तो उस जगह पे हुआ। हम उस जगह को देखते हैं, इसलिए नहीं कि हमने बाहर के दिखानी है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने वहां लोगों को इकट्ठा करके दिखाना किसको है, ये बताएं। कोई नवाज शरीफ से बड़ा बंदा पाकिस्तान के अंदर है जिसको दिखाना होगा, हो यार हमारे साथ इंसाफ करो, इतने लोग हैं हमारे साथ? ऐसा नहीं है। हम किसी को दिखाना नहीं चाह रहे, ये मुल्क हमारा है। हम अपने मुल्क को सीधी डगर पे लाने के लिए, इसकी मईशत को ठीक करने के लिए, गरीब को दिलासा देने के लिए, गरीब की जिंदगी को आसान करने के लिए मियां साहब से तवक्को और उम्मीद लगाए बैठे हैं, और इंशाल्लाह वो उम्मीद जो है यकीन में बदलेगी। उसकी मिसाल ऐसी है कि जब जब मियां साहब आए हैं, जो जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने करके दिखाया है। खोखला नारा उन्होंने आज तक नहीं मारा, न दिया आवाम को। अच्छा, आपने जैसा कहा कि मियां साहब को किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, तो मियां साहब किस डील के तहत आ रहे हैं? मियां साहब के साथ कोई डील मुतवक्को हुई है? मियां साहब को यकीनदानी कराई गई है? अगर
میاں صاحب کو جس طرح 24 تاریخ تک ان کی بیل معطل کی گئی ہے, اگر جیل لے کے جاتا ہے جیسے عدالت میں پیشی ان کی, پی ایم ایل این نون کا جتنا بھی ورکر چارج ہوا ہے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم جو ورکر ہیں, اگر میاں نواز شریف صاحب کو جیل جانا پڑا تو پہلے بھی گئے ہیں, ورکر جا کے گیٹ پہ جیل چھوڑ کے آیا کرتے تھے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ چڑھائی جناح ہاؤس پہ کر دیں گے, ہم جی ایچ کو پہ چڑھ دوڑیں گے, ہمارا وہ کام نہیں ہے. عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں, اگر عدالتیں جیل میں بھیجتی ہیں تو ہم ورکر میاں نواز شریف کو وہاں دروازے تک چھوڑ آئیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ہی پرائم منسٹر بنے. ملک کے اندر ٹائم پہ الیکشن ہونے کی یہ پہلی آپ کو کڑی اور نشانی مل رہی ہے کہ میاں صاحب پاکستان آ رہے ہیں. جب وہ پاکستان آئیں گے ٹائم پہ اس ملک کے اندر الیکشن ہوں گے, ٹھیک ہے. اگر میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے تو وہ جس کے کاندھے پہ میرے بھائی ہاتھ رکھیں گے وہ بن جائے گا. پیچھے سوچ اور ویژن جو میاں نواز شریف کا ہوگا تو یہ ملک ترقی کرے گا, اور پہلے بھی کی ہے. یہ مسائلیں آپ کے سامنے پڑی ہیں. میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے کاندھے پہ میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ تھا؟ جی جی بالکل, میاں شہباز شریف صاحب کے بالکل کاندھے پہ میاں نواز شریف کا ہاتھ تھا. لیکن جب یہ گورنمنٹ لی گئی تو اس وقت آپ جہاں جا رہے ہیں میں آپ کو وہ ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے ہمارے سینئر ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ملک کا اس شہزادے نے, ٹھیک ہے, اس دلدادے نے بیڑا غرق کر دیا ہے, تو اس سے اس وقت اس سے جان چھڑانا مقصود تھی. ملک جو ہے وہ کس دانے پہ کھڑا تھا, ٹھیک ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کوئی 18 مہینے کے بعد کوئی رزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے, ہمیں بھی ابھی میاں صاحب آئیں گے تو اور بہتری کی طرف انشاءاللہ ہم جائیں گے. جی مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر اتنی کارکردگی جو جتنا بھی نقصان ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کے بقول جو نگران سیٹ اپ ہے یہ پی ڈی ایم سے بہتر ہے؟ نہیں, نگران سیٹ اپ جو ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے, اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے. پیٹرول کم ہو رہا ہے, چینی کم ہو رہی ہے, دالیں کم ہو رہی ہیں, آج آپ کی اکنامک سیٹ ہونے جا رہی ہے, انٹرنیشنل لیول پہ آپ ڈیلے کرنے جا رہے ہیں, تو پھر پی ڈی ایم سے تو بہتر ہوا نا سر. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب بارش ہوتی ہے تو پہلے آثار بتاتے ہیں, پہلے بادل آتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ کل بارش ہوگی, ٹھیک ہے. تو یہ نوید جو ہے اللہ پاک پہلی نویدیں سنا دیتا ہے. کوئی نیک روح جو ہے, نیک لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور وہ باغ دوڑ اس ملک کی سنبھالیں گے, اور ہم امید رکھ سکتے ہیں اور ہمیں امید رکھنی چاہیے, ٹھیک ہے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی ناکامی ہو, ہمیں نیک شگون رکھنا چاہیے, اچھائی کی طرف جانے چاہیے, ہماری سوچ پازیٹیو ہونا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے پہ ہم کیچڑ پھینکتے رہیں. تو انشاءاللہ ہمیں تو امید ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. بلاول پی ڈی ایم میں آپ کا حصہ تھا, کل اس نے ایک بیان جاری کیا کہ ایک بغیر میاں صاحب کے نام لیے انہوں نے کہا جی ایک بندے کی خاطر الیکشن روکا گیا, اور عدالتوں کے اوپر بھی انہوں نے انگلیاں اٹھائیں مختلف جگہ کے, صرف ایک بندے کی خاطر. سب خوف زدہ کیوں ہے میاں صاحب سے؟ دیکھیں جی, آپ کیا چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا کہ سب کی سیاست ختم کر دیں گے؟ پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی, انہوں نے اپنی سیاست بھی تو کرنی ہے, اپنی ساکھ بھی بلاول صاحب نے بچانی ہے, ٹھیک ہے. ہم نہایت آج بھی شکر گزار ہیں ان تمام سیاسی جماعتوں کے کہ جنہوں نے پی ڈی ایم ایک جماعت بنایا, ایک معاذ بنایا اور اس پہ ڈٹ کر ساتھ دیا. آج کے بعد بھی ہم یہ چاہیں گے مل جل کے, لیکن جب الیکشن قریب ہو تو اس طرح کے بیان دینے پڑتے ہیں. اپنی ساکھ بھی رکھنی ہے, ووٹ بھی لینا ہے, الیکشن بھی لڑنا ہے, سیاست بھی کرنی ہے. پاکستان کے معمار کا, محسن پاکستان کا, قائد محترم کا, قائد پاکستان کا استقبال کرنے آ رہی ہے, تو کوئی اس کو جشن کا روپ دے دے, جو مرضی دے دے. ہمیں تو خوشی تب ہوگی کہ جب ملک کی باغ دوڑ میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی, جب یہ لوگ جو دکھے ہوئے ہیں, جو تکلیف میں ہیں, ان کے جب دکھ درد کا مداوع ہونا شروع ہوگا تو ہمارے جیسے ورکر کو خوشی تب ہوگی. ہم نے بہت پریشانیاں جھیلی ہیں پچھلے 5-6 سال سے. جو ہمارا ورکر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, ہم یوں سمجھ لیں کہ سولی پہ لٹکے رہے ہیں, ٹھیک ہے. کم از کم کل کے بعد ہم ریلیکس ہوئیں گے, ہم سکون کریں گے, اپنی ذمہ داریاں لینے والا خود آ کے اپنی ذمہ داریاں لے گا. 23-24 کا الیکشن جو ہے وہ 23 میں دیکھ رہے ہیں یا 24 میں؟ دیکھیں الیکشن آپ کا 3 مہینے بعد الیکشن ہے, اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. ہم عمر میں الیکشن, ہاں ہم تو چاہ رہے ہیں جی الیکشن ہو ٹائم. سر ایک آخری سوال آپ سے کہ کیا پی ٹی آئی جماعت کہ بیلٹ کے اوپر سے بلے کو غائب کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے, عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, تو پھر کیا سمجھتے ہیں یہ الیکشن کامیاب ہوں گے؟ دیکھیں جی, ہم نہیں چاہتے, پاکستان مسلم لیگ نون نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی میدان میں نہ ہو. پی ٹی آئی ہاں, لیکن یہ ان کے وہ خود ہی وہ گدڑوں کی طرح بھاگ رہے ہیں, اس میں ہم ان کو پکڑ کے کھڑا تو نہیں کر سکتے, ہماری طرف تو نہیں وہ آ رہے ہیں, وہ خود ہی ان کے اندر کوئی اسٹیمنا نہیں, کو 2 دن جیل کاٹ لو یار,
اس سے بڑے آپس میں ایک دوسرے سے وہ لڑ پڑے ہیں، تو اس کا تو ہمارے پاس کوئی پتہ نہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ نیازی بھی اندر ہو. ہم کہتے ہیں نیازی بھی میدان میں آئے، اس کی پوری جماعت ہو اور الیکشن ہو، اور مل جل کے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے، غریب عوام کے لیے کام کرنا چاہیے. پاکستان مسلم لیگ نون کیا سمجھتا ہے کہ اس وقت ورکر کیا سوچ ہے، ورکر کی کیا سوچ ہے کہ اس الیکشن کے اندر ٹف ٹائم کون دینے جا رہا ہے؟ استحکام پارٹی بھی میدان عمل کے اندر ہے. سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے اندر وہ کامیاب ہو پائے گی پی ایم ایل نون کے اگینسٹ اگر پی ٹی آئی نہیں آتی تو؟ دیکھیں جی، استحکام والوں کا تو ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا. خیر پی ٹی آئی کے لوگ اس میں بھی جا رہے ہیں، ان کا بھی بیڑا غرق کریں گے. پہلے بھی انہی کے ہیں، لیکن اور بھی ابھی بھی جو چھوڑ رہا ہے وہ ادھر کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے، اور اگر اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہوا، عوام نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں حکومت ملی، اور چوتھی بار پرائم منسٹر پاکستان بننے کے لیے قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کل پاکستان میں آ رہے ہیں، اگر وہ بن گئے تو یہ ملک انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. آفتاب خان جدون صاحب کل اپنے حلقے سے کتنے لوگ لے کے جا رہے ہیں میاں صاحب کے استقبال کے؟ یار یہ باتیں چھوڑ دو. میں کون ہوتا ہوں لے کے جانے والا؟ کوئی ایم پی ایم این اے کون ہوتا ہے؟ عوام خود جا رہی ہے، عوام چاہ رہی ہے، ہمیں کنوینس دی جائے، وہاں تک جایا جائے، ہم لے کے جاؤ، ہمیں پہنچاؤ. شارٹ سا میسج عوام کے لیے پی ایم ایل نون کے رہنما پی ایم ایل نون کی جانب سے میاں صاحب آخر ایسا کیا بیانیہ دینے والے ہیں؟ کیا سکرین کے اوپر یا آن دا ریکارڈ کیا باتیں کرنے والے ہیں؟ کچھ تو آپ کو اندازہ ہوگا. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آج تک میاں صاحب نے، ان کو سلام ہے کہ اپنے ورکر کو کبھی آزمائش میں نہیں ڈالا، جیسے یہ نیازی ڈالتا رہا یا باقی جماعتیں ڈالتی ہیں. اس کے بعد عوام کے لیے یہ میسج ہے کہ آپ آپس میں لڑیں نہ، جھگڑیں نہ. جو لوگ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں، باہر شہروں سے آ رہے ہیں، آسانی سے آ سکتے ہیں، جن کے لیے کنوینس کا مسئلہ ہے وہ پہنچیں. باقی لوگ آپ وہاں پہ اپنا کوئی ایسا ارینج کریں، ٹیلی ویژن کا سکرینز لگائیں، وہاں پہ آپ یہ قائد کا جو خطاب ہے، یہ قوم سے خطاب، یہ لازمی سنیں. ٹھیک ہے، تو اللہ پاک بہتر کرے گا. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون آفتاب خان جدون صاحب موجود تھے. بڑی دلچسپ باتوں کے ساتھ ان کا تبصرہ جاری تھا. آفتاب خان صاحب جدون صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پی ایم ایل نون جماعت کا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہے، بالکل ہے. مہنگائی کے ساتھ ہے، بڑھتی ہوئے پیٹرول کی قیمت کے ساتھ ہے، بڑھتے ہوئے آٹے کی قیمت کے ساتھ ہے، اکنومی کے ساتھ ہے، مرتی ہوئی لاشیں اس وقت جو غریب خودکشیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہے. پی ایم ایل نون کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. انہی چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس وقت اسرائیل میں جو جنگ چھڑی ہوئی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کل اس کے بارے میں میاں محمد نواز شریف صاحب اپنا کوئی بیانیہ جاری کرتے ہیں کہ نہیں؟ آنے والا وقت بتائے گا کہ آیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کس جگہ کھڑی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان ساجد عباسی کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ تعالی جلد ہی ملاقات ہوئے گی کسی نئی سیلیبریٹی کے ساتھ. تب تک اللہ نگہبان.